بسم اللہ الرحمن الرحیم فقال عمر انک فعلت شیئا لم تکن فعلتہ، کہ حضور آپ نے ایسا کام کیا جو اس سے پہلے آپ نہیں کیا کرتے تھے۔ ہم نے کہا کہ اس سے جو ہے اشارہ اس عمل کی طرف ہے جو آپ نے پہلی مرتبہ، یعنی آپ نے ایک وضو سے جو کئی نمازیں پڑھی، اس سے اشارہ جو مسح الخفین کی طرف نہیں ہے۔ قال، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمدا فعلت، ای فعلت هذا العمل عمدا حال کونه عامدین، حال کونہ عامدن، کہ میں نے یہ جو عمل کیا ہے یہ جان بوجھ کر کیا ہے، خدا نخواستہ ایسا نہیں کہ میں بھول گیا تھا، یعنی میں نے جان بوجھ کر کے کیا ہے اور یہ تعلیم کے لیے کیا ہے تاکہ امت کو جو یہ تعلیم ہو کہ ہر نماز کے لیے وضو کرنا یہ کوئی ضروری امر نہیں ہے۔ ھذا حدیث حسن صحیح۔ اب اس کے بعد ایک زائد چیز امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ وروى هذا الحديث علی بن قادم عن سفیان الثوری۔ اس سے پہلے جو سند جو روایت ذکر کی ہے حدیث الباب میں، وہ جو ہے سفیان ثوری سے نقل کرنے والے عبد الرحمن ابن مہدی ہیں، روی ہے نا؟ ہلو، ہاں ہلو، کہہ رہے ہیں کہ جو حدیث جو ہے یہاں ترجمۃ الباب میں انہوں نے ذکر کی ہے حدیث الباب کے طور پر، اس میں سفیان ثوری کے شاگرد کون ہے؟ عبد الرحمن ابن مہدی ہے نا؟ جی جی۔ لیکن امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ اسی حدیث کو سفیان ثوری کے حوالے سے علی ابن قادم نے بھی نقل کیا، یعنی گویا کہ سفیان ثوری کے دو شاگرد ہو گئے، ایک شاگرد عبد الرحمن ابن مہدی ہیں اور دوسرے شاگرد جو ہے علی ابن قادم ہیں۔ دونوں کی روایت میں تھوڑا سا فرق ہے۔ علی ابن قادم نے جب اس روایت کو سفیان ثوری کے حوالے سے نقل کیا ہے تو وزاد فیہ توضأ مرتن مرتن، اس میں اس کا اضافہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک مرتبہ وضو کیا۔ ایک ایک مرتبہ کا مطلب یہ کہ سارے اعضائے وضو کو آپ نے ایک ایک مرتبہ دھویا، اس کا جو ہے اضافہ ہے۔ جی مولانا، اس اختلاف کو نقل کرنے کے لیے امام ترمذی رحمۃ اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ اب اس کے بعد یہاں سے ایک دوسری بات بیان کر رہے ہیں کہ وروى سفیان الثوری هذا الحدیث ایضا عن محارب بن دثار عن سلیمان بن بریدہ۔ ہم نے کہا تھا کہ اس سے پہلے آپ نے غور کیا ہوگا کہ سفیان ثوری کے جو استاد تھے پچھلی والی روایت میں وہ علقمہ ابن مرثد تھے۔ کون تھے؟ علقمہ ابن مرثد۔ علقمہ ابن مرثد تھے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ سفیان ثوری نے اسی حدیث کو محارب ابن دثار سے بھی نقل کیا ہے۔ گویا کہ سفیان ثوری کے بھی دو استاد ہو گئے، ایک استاد جی علقمہ ابن مرثد ہوئے اور دوسرے استاد جی محارب ابن دثار ہوئے، لیکن اب تھوڑا سا فرق ہو گیا۔ علقمہ ابن مرثد کی جو روایت تھی وہ روایت متصلن تھی۔ علقمہ ابن مرثد وہ نقل کرتے تھے سلیمان ابن بریدہ سے، اور وہ نقل کرتے تھے اپنے والد حضرت بریدہ اسلمی سے، اور وہ نقل کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ لیکن یہاں پر جو ہے یہ حدیث جو ہے سفیان ثوری نے جب محارب ابن دثار کے حوالے سے نقل کی ہے تو انہوں نے سلیمان ابن بریدہ سے نقل کی ہے اور انہوں نے ڈائریکٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نقل کر دیا۔ گویا کہ تابعی کے درمیان اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک واسطہ کیا ہو گیا؟ محذوف ہو گیا، چھوٹ گیا۔ کہنے لگے کہ سلیمان ابن بریدہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یتوضأ لکل صلاۃ۔ ٹھیک ہے جی، اچھا۔ لیکن ایک بات اور بھی امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سفیان ابن سعید ابن مسروق الثوری انہوں نے جیسے علی ابن مرثد کی روایت متصلاً نقل کی ہے، اسی طرح سے سفیان ثوری کی روایت محارب ابن دثار کے حوالے سے بھی دونوں طرح سے منقول ہے۔ سفیان ثوری کی روایت محارب ابن دثار کے حوالے سے بھی دونوں طرح سے منقول ہے، متصلاً بھی منقول ہے اور مرسلاً بھی منقول ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی جی مولانا جی۔ گویا کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ سفیان ثوری کے جو شاگرد ہیں ان لوگوں نے اس روایت کو نقل کرنے میں کسی نے اتصال کیا ہے اور کسی نے ارسال کیا ہے۔ بعض لوگوں نے سفیان ثوری کے حوالے سے انہوں نے جو محارب ابن دثار کے حوالے سے نقل کیا اس روایت کو، اور ان لوگوں نے متصلاً اس حدیث کو نقل کیا، اور بعض لوگوں نے جو سفیان ثوری کے شاگرد ہیں انہوں نے اس حدیث کو محارب ابن دثار کے حوالے سے ہی نقل کیا لیکن انہوں نے مرسلاً نقل کیا۔ گویا کہ یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ اتصال اور ارسال اس کا جو دار و مدار ہے یہ سفیان ثوری پر نہیں ہے بلکہ ان کے نیچے کے جو راوی ہیں یعنی ان کے جو شاگرد ہیں ان لوگوں کے اوپر ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی مولانا جی۔ دیکھو کیا کہہ رہے ہیں
کہ وروى سفيان الثوري هذا الحديث أيضا عن محارب بن دثار عن سليمان بن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة. اب اس کی مزید تفصیل کر رہے ہیں کہ ورواه وكيع عن سفيان عن محارب بن دثار عن سليمان بن بريدة عن أبيه، کہ سفیان ثوری کے شاگرد وکی ابن الجراح نے جب اس روایت کو سفیان ثوری کے حوالے سے نقل کیا ہے تو متصلا نقل کیا ہے. دیکھیے ورواه وکیع، کہ وکی ابن الجراح نے اس حدیث کو نقل کیا ہے سفیان ثوری کے حوالے سے، وہ نقل کرتے ہیں محارب ابن دثار کے حوالے سے، وہ نقل کرتے ہیں سلیمان ابن بریدہ کے حوالے سے، وہ نقل کرتے ہیں اپنے والد بریدہ سے، اور وہ نقل کرتے ہیں اللہ کے رسول سے. گویا کہ پوری سند جو متصل ہے، وکی ابن الجراح نے اس سند کو پوری متصلا نقل کیا. لیکن وَرَوَاهُ عبد الرحمن ابن مہدی وغیرہ عن سفیان عن محارب ابن دثار عن سلیمان ابن بریدہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرسلا. لیکن سفیان ثوری کے جو دوسرے اور شاگرد ہیں وکی کے علاوہ، جن میں سے سر فہرست عبد الرحمن ابن مہدی ہیں، عبد الرحمن ابن مہدی ہیں، گویا کہ عبد الرحمن ابن مہدی نے اس روایت کو سفیان ثوری کے حوالے سے دو طریق سے نقل کیا ہے. ایک تو علقمہ ابن مرثد کے حوالے سے پیچھے نقل کیا تھا، دیکھا نا، علقمہ ابن مرثد کے حوالے سے نقل کیا تھا، اور عبد الرحمن ابن مہدی نے ہی اس روایت کو محارب ابن دثار کے حوالے سے بھی نقل کیا ہے. لیکن فرق کیا ہے کہ وکی نے اس روایت کو متصلا نقل کیا ہے، لیکن عبد الرحمن ابن مہدی نے اور دوسرے اور جو سفیان ثوری کے شاگرد ہیں ان لوگوں نے اس روایت کو مرسلا نقل کیا ہے. دیکھیے کیا کریں، وَرَوَاهُ عبد الرحمن ابن مہدی وغیرہ، کہ عبد الرحمن ابن مہدی اور دوسرے لوگوں نے اس روایت کو نقل کیا ہے سفیان ثوری کے حوالے سے، انہوں نے محارب ابن دثار کے حوالے سے، انہوں نے سلیمان ابن بریدہ کے حوالے سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. ظاہر ہے کہ سلیمان ابن بریدہ جو ہے یہ صحابی نہیں ہے، یہ تابعی ہیں، تو لہذا جو ہے سلیمان ابن بریدہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان واسطہ ہو گیا، اسی لیے کہا مرسلن، یعنی ارسال کے ساتھ ایک واسطے کو حذف کر کے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ وَكِيعٍ، کہ وکی ابن الجراح نے جو اس روایت کو متصلا نقل کیا ہے اس کے مقابلے میں عبد الرحمن ابن مہدی وغیرہ کی جو روایت ہے جو کہ مرسلن ہے، یہ زیادہ صحیح ہے. جی. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ بڑے بڑے روات نے اس کو نقل کیا اور کئی روات نے اس کو نقل کیا، تو اس لیے. اور دوسری بات یہ کہ جب آپ کو معلوم ہو جائے کہ یہ ارسال جو ہے وہ دوسری جگہ پر یہ متصل ہے، تو اس ارسال کی وجہ سے وہ روایت کمزور نہیں ہوتی ہے. جب آپ نے دیکھا کہ علقمہ ابن مرثد کے حوالے سے یہ روایت جو ہے متصلا منقول ہے، لہذا اس کی وجہ سے کوئی کلام نہیں ہے اور یہ سب سے زیادہ بہتر روایت ہے. اب اس کے بعد پھر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اپنے پچھلے قول کو نقل کر رہے ہیں، والعمل على هذا عند اہل العلم، کہ اہل علم کے نزدیک اسی پر عمل ہے. کس پر عمل ہے؟ انه يصلي الصلوات بوضوء واحد ما لم يحدث، کہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کوئی شخص جو ہے وہ چاہے تو بہت ساری نمازیں پڑھ سکتا ہے ایک ہی وضو سے جب تک کہ اس کو حدث لاحق نہ ہو. وَكَانَ بَعْضُهُمْ يَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ، اور بعض محدثین یا بعض اہل علم جو ہے وہ ہر نماز کے لیے وضو کیا کرتے تھے، لیکن استحباباً، یہ ان کا ہر نماز کے لیے وضو کرنا جو ہوتا تھا یہ استحباباً ہوا کرتا تھا، وَإِرَادَةَ الْفَضْلِ، اور فضیلت حاصل کرنے کے لیے یا فضیلت حاصل کرنے کے ارادے سے ہوتا تھا، نہ یہ کہ وجوباً ہوا کرتا تھا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی مولانا. جی. اب پھر اسی پرانی روایت کا حوالہ دے رہے ہیں. اور فضیلت کیوں حاصل ہوگی؟ فرمایا وَيُرْوَى عَنِ الْإِفْرِقِيِّ عَنْ أَبِي غُطَيْفٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ افریقی کے حوالے سے اور ابو غطیف کے حوالے سے، وہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حوالے سے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ حدیث منقول ہے کہ من توضأ علی طہر کتب اللہ لہ بہ 10 حسنات، کہ جو شخص باوضو ہونے کے باوجود بھی اگر وضو کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے اس عمل کے بدلے میں اس کے لیے 10 نیکیاں لکھتا ہے. پھر امام ترمذی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ وہذا اسناد ضعیف، یہ سند جو ہے کیا ہے؟ کمزور ہے اور ضعیف ہے. وفی الباب عن جابر بن عبداللہ، اس باب میں حضرت جابر بن عبداللہ کی بھی روایت ہے، اور وہ یہ ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی الظہر والعصر بوضوء واحد، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کی نماز جو ہے وہ ایک ہی وضو سے ادا کی. اس کی سند امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نقل نہیں کی ہے، ابن ماجہ کے اندر یہ روایت منقول ہے، وہاں پر جو آپ کو سند مل جائے گی، وہاں پر بھی جو یہ حدیث تھوڑا سا سند کے اعتبار سے کمزور ہے. جی.